بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہیں، اس حوالے سے شریعت نے کیا رہنمائی دی ہے ہمیں۔ قربانی کا جانور میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسے دوندہ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں 1963 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، سوائے دوندے جانور کے کوئی جانور قربانی میں ذبح نہ کرو۔ دو دانت والا جانور جس کے دو دانت گر چکے ہوں اس کو ہم اردو میں دوندہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں 1 سال والا جانور، یہ لغت کے حوالے سے بالکل غلط ہے، یہ ترجمہ کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندہ جانور، 2 دانت والا جانور ذبح کرو۔ ویسے بھی یہ تو عقل کے خلاف ہے اور ہمارے معمولات کے ہی خلاف ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ 1 سال والا جانور ذبح کرو تو کسی شخص کو جس نے جانور خریدا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کیا وہ اس سے مانگے گا کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ مجھے دو بچے کا، جانور کا، تب مجھے پتہ چلے سال کا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو 2 دانت کی جو علامت ہے وہ تو ہر شخص کو اس وقت بھی نظر آ رہی ہوگی جب وہ خرید رہا ہوگا، یا اس نے اگر اس کو رکھا ہوا ہے تو 2 دانت اگر اس کے گر گئے ہیں تو اسے پتہ چل جائے گا کہ جانور دوندہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا شریعت نے ایسی ایک شرط بتائی ہے جو ہر شخص ہر وقت پورا کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو پورا کرنے میں یا اس کی جانچ پرکھ میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو لا تذبحوا الا مسنۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانت والا جانور، دوندہ جانور ذبح کرو۔ الا ان یعثر علیکم، 2 دانت والے جانور کے علاوہ کوئی بھی جانور قربانی میں ذبح کرنا درست نہیں، جائز نہیں، قربانی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ جانور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کا گوشت کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تو ایسا جانور قربانی میں نہیں لگے گا۔ شرط یہ ہے جو نسلیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے متعین کی ہیں، تو ان میں سے صرف وہی جانور قربانی میں لگے گا جس کے 2 دانت گر چکے ہوں۔ صرف ایک کنڈیشن ایسی ہے، الا ان یعثر علیکم، کہ تم پر تنگی پڑ جائے، تم مشقت کا شکار ہو جاؤ۔ تنگی 2 طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں دوندہ جانور اویلیبل ہی نہیں ہے، اور دوسری تنگی اور مشقت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ دوندہ جانور خریدنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں یہ رخصت دی ہے کہ فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو پھر بھیڑ کی نسل سے جو پکا کھیرا ہے وہ تم ذبح کر سکتے ہو۔ ایک کچا کھیرا ہوتا ہے، ایک پکا کھیرا ہوتا ہے۔ پکا کھیرا جس کی عمر تقریباً 1 سال کے قریب ہو، لگ بھگ ہو، اسے پکا کھیرا کہا جاتا ہے۔ تو ایسا جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ دوندہ نہ بھی ہوا ہو لیکن وہ بھیڑ کی نسل سے ہو، بھیڑ، دمبا وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، بکرے کی نسل سے، گائے کی نسل سے، اونٹ کی نسل سے کوئی جانور کسی بھی صورت میں بغیر دوندہ قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ تو یہ پہلی شرط ہوئی جانور کا دوندہ ہونا۔ جانور اگر دوندہ نہیں ہوگا تو قربانی میں نہیں لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور جانور ایسے بتائے ہیں، 4 اور عیوب، 4 عیب ایسے بتائے ہیں جو اگر جانور میں پائے جائیں تو جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسند احمد، سنن نبی داود وغیرہ میں، سنن نبی داود میں 2802 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں لگتے ہی نہیں ہیں، ان کی قربانی قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے آپ اسے ذبح کریں گے، ذبح تو ہو جائے گا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہوگا، آپ گوشت بھی کھائیں گے، گوشت کھانے کا مزہ بھی آئے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں وہ لگیں گے نہیں، قربانی ان کی قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العوراء بین عورها،
پہلا جانور وہ ہے جو بھینگا ہو، اس کا بھینگا پن واضح ہو، اس کی آنکھیں پھری ہوئی صاف نظر آتی ہوں، ایسا جانور قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ والمریضۃ بین مرضھا، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بڑی واضح ہو، دور سے نظر آتا ہو ہر شخص کو کہ یہ بیمار جانور ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ والعرجاء بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، صاف پتہ چلتا ہو کہ یہ لنگڑا رہا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، قربانی میں وہ کام نہیں دیتا۔ اور چوتھا جانور والکثیر التی لا تنقی، ایسا بوڑھا اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یعنی بہت لاغر اور نحیف جانور بھی قربانی میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں نہیں لگتے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ دوندہ ہو، اور باقی جو عیوب مانے ہیں قربانی کے جواز میں وہ 4 ہیں، یعنی 4 عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ عیوب ایسے ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے، لیکن وہ ممانعت جو ہے حرمت تک نہیں پہنچی، وہ کراہت تک ہے کہ ایسے جانوروں کو قربانی میں ذبح کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اگر ان جانوروں کو بدل دیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ یہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہی یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے، جو پہلے میں نے حدیث سنائی اس پر امام صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ ایسے جانور جن کی قربانی سرے سے قبول ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ ایسے جانور جن کی قربانی کرنا ناپسندیدہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بہت اچھا نہیں ہے، لیکن ان کی قربانی کم از کم قبول ضرور ہو جاتی ہے، یہ وہ جانور ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں 2804 نمبر حدیث ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم آنکھوں اور کانوں کو بغور دیکھا کریں، خریدتے وقت جانور کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا کریں کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ولا نضحی بعوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا خرقاء ولا شرقاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسرے عیوب منع فرمائے وہاں ان عیوب والے جانور کو بھی ذبح کرنے سے منع فرمایا، جس کے کان یا جس کے سینگ میں کوئی نقص ہو، کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی سے بھی منع فرمایا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلی حدیث میں جو الفاظ ہیں بڑے واضح ہیں، 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ صرف 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، ان کے علاوہ جو جانور ہیں ان کی قربانی قبول تو ہو جاتی ہے لیکن مع الکراہت، پسندیدہ نہیں ہے، ان کو بدلا جائے، ان کی جگہ کوئی اور جانور ذبح کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ علامات ہیں قربانی کے جانور کی، یہ شرائط ہیں، یہ عیوب ہیں جن کو شریعت نے منع کر دیا۔ آپ نے سماعت فرما لیے۔ سب سے پہلی شرط کہ جانور دوندہ ہو، جو جانور دوندہ نہیں ہے اس کی قربانی کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، سوائے بھیڑ کی نسل کے پکے کھیرے کے۔ بھیڑ کی نسل کا کوئی جانور ہے، پکا کھیرا ہے، سال کے قریب اس کی عمر ہے، لیکن دوندہ نہیں ہوا اور آپ کو تنگی اور مصیبت ہے، یا تو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے یا آپ کی جیب اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تو تب آپ بھیڑ کی نسل سے پکا کھیرا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطعاً کسی بھی صورت میں کسی کو بھی کسی بھی جانور کو بغیر دوندے قربانی میں لگانا درست نہیں ہے۔ اور پھر 4 عیوب جو بیان کیے ہیں شریعت نے، ایسا بھینگا جس کا بھینگا پن واضح ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا لاغر اور نحیف جانور جس کی ہڈیوں سے گودا بھی ختم ہو گیا ہو، ایسے جانور بھی قربانی میں نہیں لگتے۔ اور جن جانوروں کا قربانی میں نہ لگانا اولا ہے، یعنی ان سے بچ جانا بہتر ہے لیکن قربانی قبول ہو جاتی ہے، ان میں سینگ جس کا ٹوٹا ہوا ہو یا کان جس کا کٹا ہوا ہو۔ اور اس کی مزید دلیل بھی اسی حدیث میں جو پہلے آپ نے سنن ابی داؤد میں 2802 نمبر پڑھی ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے ہیں کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں لگتے ہیں، تو ان کے شاگرد عبید بن فیروز نے پوچھا، یہ سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتابوں میں ان میں تفصیل بھی ہے۔ عبید بن فیروز نے پوچھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 عیب آپ نے بتائے، ان کے علاوہ اگر کان میں یا سینگ میں کوئی عیب ہو، کان کٹا ہو تھوڑا بہت یا سینگ تھوڑا بہت ٹوٹا ہو، میں تو اسے بھی عیب سمجھتا ہوں،
جبکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ میں اس کے ان عیوب کے علاوہ یہ جو 2 عیب ہیں سینگوں میں اور کانوں میں، ان کو بھی بڑا برا محسوس کرتا ہوں، اچھا نہیں سمجھتا۔ تو سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوب ارشاد فرمایا ما کرہت فدعہ ولا تحرمہ علی احد، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی بھی وہ عیب ہو جس کو شریعت نے قربانی کی قبولیت میں مانع نہیں بنایا، جو بھی عیب ہو آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، اس کی قربانی نہ کریں، لیکن دوسرے کے لیے اس کو حرام قرار نہ دیں، دوسرے کو یہ فتویٰ نہ دیں کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، خود نہیں دل کرتا تو نہ کریں، کیونکہ قربانی جن کی قبول نہیں ہوتی تھی ان کو واضح طور پر 4 کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ خصی ہونا بھی عیب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خصی جانور یہ قربانی میں نہیں لگتا، یہ قربانی کا عیب ہے، حالانکہ یہ قربانی کا بالکل کوئی عیب نہیں ہے۔ پیچھے جو احادیث آپ نے سنی ہیں، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور جو قربانی میں لگتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ قسم کے جانور جن کی قربانی ناپسندیدہ ہے، ان میں بالکل بھی خصی جانور کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ خصی ہونا تو سرے سے عیب ہی نہیں ہے، قربانی کا عیب کیسے بن گیا؟ قربانی کا عیب دیکھیں، ایک جانور کی رنگت خوبصورت نہیں ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، یہ بھی عیب ہے، عام ظاہری معاملات میں لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہونا قربانی کا عیب نہیں ہے۔ ایک جانور پستہ قد ہے لیکن دوندا ہو چکا ہے، قربانی لگ جائے گا۔ ایک جانور کا رنگ اتنا اچھا نہیں ہے، لوگوں کو بھاتا نہیں ہے، لیکن اگر باقی شرائط پوری کر رہا ہے قربانی لگ جائے گا، کیونکہ رنگ کا خراب ہونا یا کسی جانور کا قد چھوٹا ہونا یہ عیوب تو ہیں عام لوگوں کے ہاں، لیکن شریعت کے ہاں قربانی کے عیب نہیں ہیں۔ اسی طرح خصی ہونا اگر بعض لوگوں کے ہاں عیب ہے بھی تو قربانی کا یہ عیب نہیں ہے، شریعت نے اسے قربانی کا عیب قرار نہیں دیا۔ خصی جانور کی قربانی بلا شک و شبہ درست ہے، اور سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ سن چکے ہیں سنن ابی داؤد، سنن کبریٰ بہقی وغیرہ کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا ما کرہت فدعہ، جس کو آپ ناپسند سمجھیں، اس کو عیب سمجھیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن ولا تحرمہ علی احد، قربانی کے حوالے سے کسی کو یہ فتویٰ نہ دیں کہ ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ایسی کوئی قید اور کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ اسی طرح ایک معاملہ بعض اوقات لوگوں سے یہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ جانور کو صحیح سلامت خریدتے ہیں، جانور کو خریدا ہے، خریدنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب آ گیا، جانور لڑ پڑے آپس میں، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا سینگ ٹوٹ گیا، کسی کا کوئی اور لنگڑا پن کسی میں آ گیا، جانور لڑے ہیں یا کوئی جانور گر گیا ہے گاڑی سے اتارتے یا لاتے وقت ہی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، جانور میں لنگڑا پن آ گیا ہے، تو ایسا جانور قربانی میں لگے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے سنن کبریٰ بہقی میں 10,247 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور مجاہد امت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا ایک اونٹنی کو، اس میں اس کی آنکھ میں کوئی عیب آ گیا تھا، آنکھ اس کی خراب ہو گئی تھی، تو فرمانے لگے کہ ان کان اصابہا بعد ما اشتریتموہا فامزوہا، اگر یہ عیب آنکھ کی خرابی والا تمہارے خریدنے کے بعد آیا ہے تو پھر اس کو قربانی کر گزرو، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن وَإِن كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَن تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا، اگر قربانی خریدنے سے پہلے یہ عیب موجود تھا اور تم نے ایسا ہی اس کو عیب زدہ ہی خرید لیا تو ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی، تم اسے بدلو۔ یعنی یہ جو شرطیں ہیں ساری کی ساری آپ نے پوری کرنی ہیں خریدتے وقت۔ خریدنے کے بعد اگر اس طرح کا کوئی عیب یعنی ایسے کوئی اتفاقی طور پر آ جاتا ہے تو ایسا جانور قربانی میں لگ جائے گا۔ قربانی کے حوالے سے یہی کچھ باتیں تھیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے۔ مزید انشاءاللہ قربانی کے جو احکام و مسائل ہیں، قربانی کے دنوں کے احکام و مسائل ہیں، تکبیرات کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔